ناظرین کرام السلام علیکم۔ موجودہ زمانے نے زندگی کے دروازوں کے تالے بدل دیے ہیں، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ پرانی کنجیوں کا گچھا لیے ہوئے تالوں کے ساتھ زور آزمائی کر رہے ہیں، اور جب پرانے کنجیوں سے نئے تالے نہیں کھلتے تو کبھی تالا بنانے والے پر اور کبھی سارے ماحول پر خفا ہوتے ہیں۔ حالانکہ محض غصہ اور نفرت کی بنیاد پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرانی کنجیوں سے نئے تالے کھل جائیں۔ ہمارے بیشتر قائدین کا یہ حال ہے کہ ہر ایک نے اپنے ذوق کے مطابق کچھ اسلام دشمن اور کچھ وطن دشمن تلاش کر رکھے ہیں، اور ان مفروضہ دشمنوں کی سازش کو مسلمانوں کی تمام مصیبتوں کا سبب سمجھتے ہیں۔ مگر خدا کی دنیا میں اس سے زیادہ بے معنی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہاں ہر قوم اور ہر شخص کو صرف اپنی کوتاہیوں کی سزا ملتی ہے۔ اس دنیا میں ہر حادثہ جو کسی کے ساتھ پیش آتا ہے وہ اس کی اپنی کسی کمزوری کی قیمت ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں ہماری اکثر مصیبتیں زمانے سے عدم مطابقت کی قیمتیں ہیں۔ اگر ہم اس عدم مطابقت کو ختم کر دیں تو خود بخود موجودہ حالات ختم ہو جائیں گے۔ حقیقت پسندی اور حقیقت نگاری کے دور میں جذباتی تقریریں اور تحریری اہلیت کی بنا پر حقوق حاصل کرنے کے دور میں رعایت اور ریزرویشن کی باتیں، تعمیری استحکام کے ذریعے اوپر اٹھنے کے دور میں جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے قوم کا مستقبل برآمد کرنے کی کوشش، سماجی بنیادوں کی اہمیت کے زمانے میں سیاسی سودے بازی کے ذریعے ترقی کے منصوبے، یہ سب باتیں اسی کی مثالیں ہیں۔ یہ ماضی کے معیاروں پر حال کی دنیا سے اپنے لیے زندگی کا حق وصول کرنا ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آج کا نیا تالا ان پرانی کنجیوں سے نہیں کھلتا، اس لیے دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جھنجھلاہٹ، غصہ اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اپنے ظلم اور تعصب کی وجہ سے ہمیں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج پوری مسلم قوم ایک قسم کی نفسیاتی مریض ہو کر رہ گئی ہے، اور اس المیہ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زمانے کے تقاضے پورے نہیں کیے، اس لیے زمانے نے بھی ہمیں اپنے اندر جگہ نہیں دی۔ بدلا ہوا زمانہ میں ہم ایک پسماندہ قوم بن کر رہ گئے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو قومی زندگی کی تعمیر تھوڑے سے وقت میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے زیادہ مدت بھی درکار ہوتی ہے۔ اس کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کس قسم کی قوم تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر قوم کے اندر فوری جوش پیدا کرنا مقصود ہے، اگر محض منفی نوعیت کے کسی وقتی وبال کو آپ مقصد سمجھنے کی غلطی میں مبتلا ہیں، اگر عوامی نفسیات کو اپیل کرنے والے نعرے لگا کر تھوڑی دیر کے لیے ایک بھیڑ جمع کر لینے کو آپ کام سمجھتے ہیں، اگر جلوسوں کی دھوم دھام کا نام آپ کے نزدیک قوم کی تعمیر ہے، تو اس قسم کی قومی تعمیر اگر اتفاق سے اس کے حالات فراہم ہو گئے تو آنن فانن ہو سکتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ قوم کی تعمیر سے زیادہ قیادت کی تعمیر ہے۔ کس طرح کے شور و شر سے وقتی طور پر قائدین کو تو ضرور فائدہ ہو جاتا ہے، مگر انسانیت کے اس مجموعی تسلسل کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس کو قوم یا ملت کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو اس قسم کے طریقے گویا ایک قسم کا استحصال ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر وقتی طور پر کچھ لوگ اپنی قیادت جما لیتے ہیں۔ یہ سستی لیڈری حاصل کرنے کا ایک کامیاب نسخہ ہے جس کو ستی قسم کے لوگ نادانی کی بنا پر ذاتی حوصلوں کی تکمیل کے لیے اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر ہم واقعی قوم یا ملت کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو لازمی طور پر طویل منصوبہ بنانا چاہیے، اور یہ کہ تھوڑی مدت میں اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی رہنما ایسے نعرے لگاتا ہے تو وہ یا تو اس کی سادہ لوئی کی دلیل ہے یا اس کی استحصالی ذہنیت کی۔ لوگوں میں طاقت کی اتنی کمی نہیں جتنی مستقل ارادے کی۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ اکثر لوگوں کے اندر صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، مگر اس کا فائدہ وہ صرف اس لیے نہیں اٹھا پاتے کہ وہ استقلال کے ساتھ دیر تک جدوجہد نہیں کر سکتے، اور کسی کامیابی کے لیے جدوجہد فیصلہ کن طور پر ضروری ہے۔ زندگی کا راز ایک لفظ میں یہ ہے، جتنا زیادہ انتظار اتنی ہی زیادہ ترقی۔ وما علینا الا البلاغ۔